عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، یس میں پر امید ہوں، میں سمجھتا ہوں اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ 8-9 مہینوں کے بعد اگر ان کی سسٹرز کی ملاقات ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات اس لیے ہے کہ دیکھیں بالکل ہی رابطہ نہیں تھا، لیکن ہم پابندی اس لیے رکھ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک پابندی تھی تو کم از کم کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ ہم نے اس کو وائلیٹ کیا ہے۔ حکومت نے البتہ بہت بڑی کھلی وائلیشن کی ہے، اور یہی پیمز ہے جس پہ آج یہ بدقسمت واقعہ ہوا ہے، اسی پیمز میں عمران خان کو لے کے آئے جس پہ ہم چیختے رہے چلاتے رہے کہ بھئی آپ یہ نہ کریں، سابق وزیر اعظم کو ادھر لے جائیں جدھر آپ کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کیا، آپ نے انا کی جنگ بنائی ہوئی ہے، لیکن اس حکومت کا کوئی آبے کعبہ جو ہے سارا بگڑا ہوا ہے، کوئی ان میں سر پیر نہیں ہے۔ دوپہر کو وزیر اعظم صاحب خود تشریف لائے اور اپوزیشن بینچز پہ ہمارے ساتھیوں سے، اپوزیشن لیڈر سے، چیئرمین تحریک انصاف، ایک دو اور لوگوں سے انہوں نے ہاتھ ملائے، پھر اسی دن مذاکرات کی دعوت دی اور رات کو ان کے لوگوں نے یہ کر دیا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا یہ میاں صاحب کے مشورے سے ہو رہا ہے، اگر ان کے مشورے سے ہو رہا ہے تو پھر تو اور بھی بہت بڑی منافقت ہے، لیکن اگر ان کو علم ہی نہیں ہے اور کوئی یہ کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی نااہلی ہے کہ آپ ایک طرف اپوزیشن کو انگیج کر رہے ہو، اچھا میسج دے رہے ہو، ہم نے اپریشیٹ کیا اس کو کہ بھئی وزیر اعظم ہماری سیٹوں پہ آئے اپوزیشن پہ اور پھر اسی دن مذاکرات کی دعوت دی، ہم نے بھی پازیٹیو رسپانس دیا، لیکن اس کا یہ رزلٹ ہے۔ اس لیے پولیٹیکل فورسز کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ نظام یا ملک جا کس طرف رہا ہے، ہر طرف سے بری خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا علی محمد خان صاحب، جس دن مذاکرات کی دعوت دی اس دن آپ لوگ غالباً ملے بھی، اسپیکر چیمبر میں بھی گئے، تو لازم آپ لوگوں نے خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس پر رمد درآمد اور دیگر معاملات پہ بات ہوئی ہوگی، تو حکومت کا اس پہ حکومت کا کیا ریئیکشن؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ فلاں ہاسپٹل میں ہی لے کے جائیں گے جس کا عدالت نے حکم دیا ہے، پورا علاج کروائیں گے سارا، تو پھر اس کے بعد دوبارہ بات ہوئی جب یہ سارا کچھ نکل گیا؟ دیکھیں، ہمارا تو مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ خان صاحب کے متعلق جو فیصلہ ہے وہ امپلیمنٹ ہو۔ وہاں سے جو ہمیں فیلنگ ہوئی اسپیکر آفس سے بھی اور میاں صاحب کے، شہباز صاحب کے ہمارے سیٹوں پہ آنے سے، پھر مذاکرات کی دعوت دینے سے، تو ہم ایک پر امید تھے کہ انشاءاللہ آج خان صاحب کی شفٹنگ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہوں سیکوینس آف ایونٹس تو وہ اس طرح ہو بھی رہا تھا، پھر اچانک بیچ میں سارا سسٹم انہوں نے جو ہے وہ سیبوٹاج کر دیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے انتہائی خلاف گئے، بہت زیادتی کی ہے۔ اور دیکھیں، ایک بہت اہم چیز ہے، خان صاحب کی صحت کو لوگوں نے بہت ایزی لے لیا ہے، اور میں کہوں گا کہ ہم لوگوں نے بھی ایزی لیا ہے۔ جب یہ آپ ہی کے میڈیا کے کچھ ساتھیوں نے خبر بریک کی کہ آنکھ کا مسئلہ ہے، تو بہت سے لوگوں نے، قریبی لوگوں نے کہا کہ یہ جناب توجہ ہٹائی جا رہی ہے، پھر آنکھ کا مسئلہ نکل آیا، کسی نے معافی مانگی کہ اتنے اہم ایشو کو آپ نے ایزی لیا۔ میں نے پہلے دن یہ کہا کہ چاہے خبر غلط ہو لیکن اس کی انویسٹیگیشن کریں، اور وہ چیز اسد اللہ خان کی خبر جو ہے وہ صحیح نکلی۔ یہ جب دوبارہ یہ ہیلتھ والا ایشو آیا ہے، پھر لوگوں نے بات کی جناب یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں، فلانا ہو رہا ہے۔ بھائی یہ اتنی اہم چیز ہے، اس پہ 1% رسک آپ نہیں لے سکتے۔ ایک رانا صاحب، ثاقب صاحب بھی شاید بیٹھے ہیں، دیکھیے ایک چیز پہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ میں میاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، شہباز صاحب سے، یا زرداری صاحب بھی صدر ہے نا، وہ کیوں مطلب ہے کہ بیٹھے تو بیچ میں بیٹھے ہیں، ذمہ داری نہیں لے رہے؟ آپ صدر پاکستان ہے بھائی، آپ کس مرض کی دوا ہے؟ مجھے کوئی یہ بتائے۔ اور یہ اس پروگرام کی سب سے اہم بات مجھے یہی لگتی ہے خان صاحب کے حوالے سے کہ دیکھیں تو انہیں عدالتیں ہو جائے گی 16 کو، اس کا بھی رزلٹ نکل جائے گا، آپ کو پتہ ہے جو چیز کرنی ہوتی ہے وہ فوری لگ جاتی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ساری چیزوں میں آپ ایک انتہائی اہم ایشو کو سب کے سب نظر انداز کریں، انکلوڈنگ تحریک انصاف کی قیادت، انکلوڈنگ حکومت، انکلوڈنگ میڈیا، انکلوڈنگ ہمارا سوشل میڈیا، اور وہ یہ ہے کہ 1 اگست کو اسی پیمز کے، میں ایک لفظ یوز کروں گا، بدقسمت پیمز، جس میں ہمارے بچوں کی شہادتیں ہو گئی ہیں، تو اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں۔ اس بدقسمت ہسپتال کا ایک کارڈیولوجسٹ، سینئر پروفیسر صاحب، جنہوں نے خان صاحب کو ٹیسٹ کیا تھا، نام ثاقب صاحب کو شاید یاد ہوگا، میرے خیال میں اکبر نام ہے ان کا، سینئر پروفیسر کارڈیولوجسٹ، انہوں نے 1 اگست کو اس مہینے کی ریکمینڈ کیا کہ عمران خان صاحب کی یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو 17 اگست کو پھر سپریم کورٹ میں پیش ہوئی کہ انگزائٹی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کا ایشو ہے، ان کو اپنی فیملی سے ملنے دیا جائے، یا ٹی وی یا ان کو ہیومن کانٹیکٹ دیا جائے، اس میں یہ بھی بات تھی کہ ان کی سی ٹی کورنری اینجیوگرافی کی جائے تاکہ ان کے ہارٹ، یہ دل کی کنڈیشن چیک کریں کہ کیوں جو ہے یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ وہاں جب خان صاحب کو لے کے آئے پیمز میں، اگلے دن پریس کانفرنس ہوئی، میں اس کے حق میں نہیں تھا،
میرے سے مشورہ کرتے, میں کہتا سیدھا سپریم کورٹ جائیں, پریس کانفرنس نہ کریں. وہاں آپا نے یہ کہا کہ وہ ان کی صحت بہتر لگی اور ماشاءاللہ فٹ ہیں اور ان کا جو ہے بلڈ پریشر نارمل ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اچھے لگے, خان صاحب ان کو بہتر لگے. لیکن میرا سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے اور میں ہی کر رہا ہوں اس سوال کو سب سے زیادہ. کیا نیکڈ آئی سے اس آنکھ سے ہارٹ اندر نظر آتا ہے کسی کو؟ کیسے کہہ سکتے ہیں سپر فٹ ہیں؟ کیا ان کا انجیوگرافی ہو گئی ہے؟ 25 اگست ہو گئی ہے آج, آئی تھنک 25 تاریخ ہے شاید. 1 اگست کو جو ہے ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا. 20-21 کی رات کو عمران خان کو آپ لے کے آئے. اس رات اس بدقسمت پیمز میں کارڈیولوجی وارڈ میں وہ انجیوگرافی کی مشین ہی نہیں تھی. اس کے 2 دن بعد پی ایم آفس سے پریس ریلیز آتی ہے کہ نوٹس لیا گیا کہ کیوں سی ٹی انجیوگرافی نہیں ہے اور اس پہ کمیٹی بٹھا دی. بھائی کمیٹی بعد میں بٹھانا, پہلے انجیوگرافی کی مشین تو بھیجو. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو عمران خان کو ایک تو آپ نے توہین عدالت کی کہ جو آپ کو عدالت سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ان کو شفا انٹرنیشنل لے جائیں, اس کی جگہ تو علی محمد خان صاحب سر یہ آپ سے ایک سوال ہے, ایک یہ بتا دیجیے گا کہ جو رجسٹرار آپ کے کیمرے کی وساطت سے سوال ہے, کیمرے کی وساطت سے سوال ہے. ساری ڈیبیٹ ایک طرف, ہم ہی گنہگار ہیں, ہم ہی مجرم ہیں, ہمیں ہی سزا دے دو, بلکہ علی محمد کو بھی عمران خان کے ساتھ ایک بار پھر ادھر ڈال دو. میرا سوال یہ ہے شہباز شریف صاحب, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اور اللہ نہ کرے, تیسری بار کہہ رہا ہوں, اگر میاں نواز شریف کو کوئی ڈاکٹر کہے کہ ان کی سی ٹی انجیوگرافی کیجئے, یا زرداری صاحب کے متعلق کوئی کہے کہ ان کی سی ٹی انجیوگرافی کیجئے, آپ تو 24 گھنٹے ویٹ نہیں کریں گے. 25 دن ہو گئے, آپ نے کیا عمران خان صاحب کی وہ کنڈیشن چیک کی ہے جو ڈاکٹر نے آپ کو 25 دن پہلے پرسکرائب کی ہے؟ یہ بہت بڑی کرمنل نیگلیجنس ہے. اللہ نہ کرے اس کا کوئی غلط نتیجہ نکلے. ثاقب صاحب. اچھا علی محمد خان صاحب, ایک تو جو رجسٹرار آفس نے ایک نوٹ لکھا کہ آپ کا کیس 16 سپٹمبر کو مقرر ہوگا, اس کے خلاف کوئی اپیل کا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ چیمبر اپیل ہوتی ہے, پہلے جب اعتراض لگا تھا آپ کی پٹیشنز پر تو اس وقت بھی ہوئی تھی, تو کیا اپیل کوئی پی ٹی آئی سوچ رہی ہے؟ کیونکہ ارجنسی آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے ہمیں ہم جو اخذ کر رہے ہیں وہ ہے اس معاملے کی ارجنسی کہ جلد از جلد اس پہ ہونا چاہیے. ایک اس پہ آپ کامنٹ کر دیں, پیمز واقعہ پہ ضرور آپ کامنٹ کریں کہ اتنا اندوہناک اور دردناک واقعہ ہوا ہے, اس کے لیے الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس کہ کیا بیت رہی ہوگی ان ماؤں پہ. یہ رسپانسبلٹی کا جو فیکٹر ہے ہمارے ہاں, یہ چیز کیوں نہیں محسوس کی جاتی؟ مطلب آج مصطفیٰ کمال صاحب جس طرح گفتگو کر رہے تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوا, وہ بس وضاحتیں کہ یہ اگر مگر اس طرح اس طرح احتساب. کیوں نہیں جو ریلیونٹ بندہ ہے وہ ریزائن کرتا کہ 14 جو بچے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد یہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ٹرینڈ کیوں نہیں ہے؟ مطلب پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کس طرح کوئی ریزائن والا معاملہ ہوا ہو یا کوئی واقعات نہ ہوں ایسے. دیکھیے ہماری اخلاقی گراوٹ ہے, ہم نام کو اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. عید میلاد النبی تو مناتے ہیں, لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مشہور واقعہ ہے, کمی بیشی اللہ معاف کرے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, کہیں جا رہے تھے, راستے میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بچے کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ انہوں نے افسوس کیا کیونکہ بچے کی چڑیا فوت ہو گئی تھی, مر گئی تھی. رحمت اللہ عالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچے کی چڑیا کی فوت ہونے پہ کل جہان کا سردار بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے بچے کے ساتھ افسوس کر رہا ہے. کیا وہ نظارہ ہوگا؟ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں اس دن کل کائنات نے اس بچے کے ساتھ افسوس کیا ہوگا. افسوس کا دن ہے کہ آج ان کی ولادت کے دن یا عید میلاد النبی کے دن ہمارے اتنے پیارے جنت کے جو ہے وہ شہزادے ہم سے جدا ہو گئے, جل گئے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس سے میں پولیٹیکل میں لوگوں کی طرح باتیں نہیں کرتا, میں اس سے کوئی پولیٹیکل فائدہ لینا نہیں چاہتا, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سب اپنے اپنے گریبان میں حکومت جھانکے. کیا ہم نے وہ تمام احتیاط فالو کی تھی؟ ہم نے انشور کیا تھا کہ یہ چیز نہ ہو؟ اور ایک اس سے بھی اہم بات, کیا باقی پاکستان کے اسپتالوں میں اس واقعے کے بعد کوئی الارم بیلز رنگ ہوئے ہیں؟ کوئی رنگ نہیں بل ہوئے. سب ہر طرف ایسا ہی ہے, ہر کوئی جو ہے دوسرے کی اس پہ سیاست چمکا رہا ہے, اپنا گھر کوئی ٹھیک نہیں کر رہا. یہ پیمز اسپتال سن 85 میں شاید بنا ہے,
मार्शल लाई आई, मुशर्रफ आए, मियाँ 80 साहब में। 3 बार वजीर आजम आए, हमारी वजारत उस्मा गुजरी, बेबी शहीद 2 दफा वजीर आजम, जरदारी साहब की 5 साल की हुकूमत गुजरी, हमें किसी को तौफीक नहीं हुई कि इस पूरे रीजन में पिम्स के लेवल का एक बड़ा अस्पताल और बना दें। कहीं ये हमारी दगरगू हालत है। आज जो हुआ है, आज जो जुल्म अजीम हुआ है, देखें कुछ होते हैं हादसात, ना हमारा अस्पताल ठीक, ना हमारी रोडें ठीक, ना एजुकेशन का निज़ाम ठीक, सारे पर्चे आउट होते हैं, कौम को मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। इसलिए मैं जो एक बात करता हूं ना जी, मैं ये बात करता हूं कि जो सियासी क़यादत है सारे 70 साल के हैं। किसी ने 3 बार, किसी ने 1 बार, किसी ने 2 बार वजारत उज़्मा, कोई सदर बना, कोई कुछ बना, कोई अपोजिशन लीडर बना। और भाई अभी आप खुदा का वास्ता है अल्लाह का नाम लें, इमरान खान साहब को भी निकालें, शाह महमूद साहब को भी निकालें, और सारी सियासी क़यादत सर जोड़ के बैठे पाकिस्तान की खातिर। जो मैं एक बात कर रहा था, वो ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कल की है, मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ कि 7-8 बड़ी मोटी चीजों पे जो है ये सियासी क़यादत बैठे